السلام علیکم۔ آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالہ کے سبق نمبر 21 ہماری پیاری کائنات اس کی مشق حل کریں گے۔ اس کے مشکل الفاظ ہیں: اجرام فلکی، آسمان پر پائے جانے والے اجسام مثلاً ستارے۔ اولین، سب سے پہلا، حجم، جسامت۔ خلا باز، خلا میں جانے والے۔ سیارہ، گھومنے والا یا حرکت کرنے والا تارا۔ کائنات، تمام اجرام فلکی اور ان میں پائی جانے والی اشیاء۔ مفید، فائدہ مند۔ نظام شمسی، سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں کا مجموعہ۔ آگے ہیں مشق۔ ہماری مروزی سوالات ہیں۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ یہ نمبر 1، شمس کا مطلب ڈیش ہے، چاند، ستارے، سورج اور زمین۔ سورج اس کا درست جواب ہے، اس کو ہم نے خالی جگہ میں بھی لکھ دیا اور اس کا دائرہ بھی پینسل سے بھر دیا۔ کائنات کا مطالعہ ڈیش کہلاتا ہے، علم نباتات، علم جنگلات، علم فلکیات اور علم ادویات۔ علم فلکیات اس کا درست جواب ہے۔ خلا میں جانے والوں کو ڈیش کہتے ہیں، ہوا باز، خلا باز، غوطہ خور اور پائلٹ۔ خلا باز اس کا درست جواب ہے۔ چاند کی سطح پر چہل قدمی کرنے والے خلا بازوں کی تعداد ڈیش ہے، 10، 13، 12، 8۔ 12 اس کا درست جواب ہے۔ پہلی زمینی گاڑی جو مریخ پر اتری اس کا نام ڈیش ہے، پاتھ فائنڈر، ڈسکوری، روور یا اپولو۔ پاتھ فائنڈر اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 6 ہے، نظام شمسی میں ڈیش کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، چاند، سورج، زمین، کہکشاں۔ اس کا درست جواب ہے سورج۔ نمبر 2، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ چاند ہماری زمین سے ڈیش کے فاصلے پر ہے، 2,39,000 میل۔ ڈیش پہلا انسان تھا جس نے چاند پر قدم رکھا، نیل آرمسٹرانگ۔ کئی بار ڈیش گاڑیاں انسانوں کے بغیر بھی خلا میں گئی ہیں، خلائی گاڑیاں۔ نظام شمسی اس بڑی ڈیش کا ایک معمولی سا حصہ ہے، کائنات کا۔ انسان ہمیشہ یہ خواب دیکھتا تھا کہ وہ ڈیش پر اترے، چاند پر اترے۔ آگے ہیں سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، ہماری زمین سیاروں کے جس نظام کا حصہ ہے اسے نظام شمسی کیوں کہتے ہیں؟ ہماری زمین سیاروں کے جس نظام کا حصہ ہے اس کا مرکز سورج یعنی شمس ہے، اس لیے اسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سورج پورے نظام شمسی کا 99% حجم رکھتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس کا مطلب ہے کہ سورج بہت بڑا ہے، نظام شمسی کے تمام سیارے اور ستارے مل کر بھی اس کے حجم کا 1% بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، خلائی مشن بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، مشن بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ خلائی جہاز، بڑی بڑی مشینیں اور خلائی اسٹیشن زمین سے چاند اور دوسرے سیاروں کی طرف روانہ کیے جائیں۔ چاند کے بعد انسان نے کس سیارے کی طرف سفر شروع کر دیا ہے؟ جواب، چاند کے بعد انسان نے مریخ کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ کے خیال میں اپنی زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہیں یا نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے۔ دوسرے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اپنے ارد گرد کی خبر رکھنا، ماحولیاتی اور خلائی تبدیلیوں کی خبر رکھنا اور اپنے پیاروں کے لیے بہتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ علم آنے والی قدرتی آفات وغیرہ سے آگاہ بھی کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، غور کرو اور زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ آگے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ مطالعہ ایک اچھی عادت ہے۔ شعبہ، علم فلکیات سائنس کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تجربہ، ہم نے لیبارٹری میں سائنسی تجربہ کیا۔ خلا باز خلا میں جاتے ہیں۔ سنجیدہ، اسمار ایک سنجیدہ طالب علم ہے۔ اس کے بعد تھوڑے سے قواعد ہیں۔ فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت۔ مندرجہ ذیل جملوں سے واضح ہو رہا ہے کہ فاعل کے بدلتے ہی فعل کی صورت بھی بدل جاتی ہے، جیسے فاعل، مفعول اور فعل۔ نمبر 1، لڑکا نماز پڑھتا ہے۔ فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد، اور فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا۔ لڑکے نماز پڑھتے ہیں۔ فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا۔
लड़की नमाज पढ़ती है। फ़ाइल मोनस हो तो फ़ेल भी मोनस होगा। लड़कियां नमाज पढ़ती हैं। फ़ाइल जमा हो तो फ़ेल भी जमा होगा। मैंने आम खाया। याद रहे कि फ़ाइल मफ़ूल से पहले आता है और फ़ेल हमेशा आखिर में आता है। दिए गए जुमलों को मुकम्मल कीजिए। ये हमारे पास सवाल है, बच्चा आइसक्रीम डैश, दो ऑप्शन थे हमारे पास, खाता है या खाते हैं। ये फ़ेल हमारा वाहिद है तो हमारा जो फ़ाइल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद होगा। बच्चा आइसक्रीम खाता है। मैंने सेब डैश, खाया या खाई, खाया। सलमा किताब डैश, पढ़ती है या पढ़ता है, पढ़ती है। असलम अखबार पढ़ डैश, रहा है या रहे हैं, रहा है। लड़कियां चूड़ियां डैश, पहनती है या पहनती हैं, पहनती हैं। दादी अम्मा क्या कहानी सुनाती है या सुनाती है, सुनाती हैं। वैसे दादी अम्मा यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन हम अदब से सुनाती है तो नहीं कहेंगे, लेकिन सुनाती हैं ही कहेंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।